اگر کسی بندے نے کسی مریض کسی بیمار کی ایک دن اور ایک رات خدمت کی، اس بیمار کے پاس رہا، ایک دن اور ایک رات اس کی تیمارداری میں گزارا، بعث اللہ مع ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام، اللہ اس تیماردار کو قیامت کے دن خلیل الرحمن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ معشور فرمائے گا۔ فجاز علی الصراط کالبرق اللعمہ، اور قیامت کا دن جب آئے گا اور پل صراط سے گزرنے کا لمحہ آئے گا تو وہ تیمارداری کرنے والا وہ اس پل صراط سے ایسے گزر جائے گا جیسے بجلی چمک جاتی ہے۔ اچھا، یہ تو اجر تھا نا جس نے ایک دن رات عیادت کی، خدمت کی۔ پھر فرمایا وَمَنْ سَعَى لِمَرِيضٍ فِي حَاجَةٍ فَقَضَاهَا، کسی نے ایک رات یہ ایک دن تو نہیں گزارا لیکن کسی بیمار کی کوئی ضرورت پوری کر دی، اس کو پانی پلا دیا، اس کو پھل لا کے دے دیا، اس کو دوائی لا کے دے دی، اس کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا یا ڈاکٹر سے لے کے اس کو گھر چھوڑ دیا، کوئی ایک حاجت بیمار کی جس نے پوری کر دی، خارج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے نو مولود بچہ جب ماں کے شکم سے آتا ہے تو گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ ایک نو مولود بچے کی طرح کسی بیمار کی خدمت کرنے والا، کسی مریض کی خدمت کرنے والا گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ فقال رجل من الانصار، ایک انصاری صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ وان کان المریض من اہلہ، یہ جو اجر آپ نے بیان فرمایا ہے وہ بیمار اس کے اہل و عیال میں سے ہو یا کوئی دوسرا مومن مریض ہو، یہ کس بیمار مومن کی عیادت کا اجر ہے؟ فرمایا افاعظم الناس اجرا من سعى فی حاجت اہلہ، جو اپنے عزیز و اقارب یا اہل و عیال میں سے کسی بیمار کی بیمار پرسی کرے اور تیمارداری کرے، اس کا اجر تو باہر والوں سے بھی زیادہ ہے۔ خدا ہمیں توفیق عطا فرمائے۔